دوستوں آپ سبھی کا میں ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال کرتی ہوں۔ دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں 6 کلاس کی اردو کے پہلے چیپٹر سے متعلق۔ یہ سیریز کو کنٹینیو کریں گے، اگلے چیپٹرز کے متعلق بھی ڈسکس کریں گے اگلے ویڈیوز میں، لیکن یہ پہلا چیپٹر سے متعلق ہے۔ اس میں ہم پہلے سبق کا موضوع کیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے بعد اس کے مصنف یا پھر شاعر کا تعارف جانیں گے۔ اس کے بعد جو ہے سبق کے اہم کردار کیا ہیں وہ دیکھیں گے، مشکل الفاظ سے متعلق معنی بھی جانیں گے اس سبق سے متعلق، اور اس سبق میں جو آخر میں دیا گیا ہے قواعد اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ دوستوں اگرچہ آپ پریویس کے پیپرز چیک کرے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ موضوع سے کسی سبق کا نام دے کر اس کا موضوع کیا ہے یہ بھی پوچھتے ہیں، اور اس کو کس نے لکھا وہ بھی پوچھتے ہیں، اینڈ آلسو کو سبق کے اہم کردار کیا ہیں اس سبق کے، اس طریقے سے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آپ پریویس پیپرز کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بعد جو ہے اس پورے سبق سے متعلق جو ہے کوشچن اینڈ آنسر کا ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی، تو اسی لیے اس ویڈیو کو ضرور سے اینڈ تک دیکھیے گا۔ ہر سبق سے متعلق آپ کو قواعد میں بھی پوچھے جاتے ہیں کوشچنس، اینڈ آلسو آپ کو اس کے مشکل الفاظ سے متعلق بھی کوشچنس پوچھے جاتے ہیں پریویس پیپرز میں، آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اگرچہ آپ کو ڈاؤٹ ہو تو۔ یہ ویڈیو کو آپ سکپ کیے بغیر ضرور سے دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ہر ایک معلومات کو ہم نے اچھے سے ایڈ کیا ہے جو کہ آپ کو سوالات پوچھنے کے چانسز ہیں، اس سے متعلق ہم نے کوئی بھی سکپ نہیں کیا ہے چیپٹر میں۔ آپ اچھے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، تو اسی لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ جو اگلی ویڈیو آنے والی ہے اس کے متعلق کوشچن اینڈ آنسر والی، وہ بھی آپ اچھے سے سولو کر پائیں گے۔ تو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، کوئی سجھاؤ دینا چاہتے ہیں یا کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ ابھی تک جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریس کر لیجیے۔ چلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ پہلا عنوان کا نام رہا خدا کی شان۔ سبق خدا کی شان کا موضوع آ کر حمد ہے، اور اس کے شاعر آ کر مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ اس کا موضوع آ کر حمد ہے اور اس کے شاعر آ کر مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ شاعر کا تعارف آ کر ان کا پورا نام آ کر خواجہ الطاف حسین حالی ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے پانی پت میں 1827 عیسوی میں ہوئی، اور ان کی وفات آ کر 1914 عیسوی میں ہوئی۔ پیدائش آ کر پانی پت میں 1827 عیسوی میں ہوئی اور وفات آ کر 1914 عیسوی میں ہوئی۔ اس سے متعلق بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، کچھ سوالات پوچھنے کے چانسز ہیں۔ آپ پریویس کے پیپرز چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، یا پھر میں بہت جلد آپ کو پریویس کے پیپرز بھی اپلوڈ کروں گی اس چینل کے تھرو، تو ضرور سے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ان کے مجموعے کلام آ کر مسدس حالی اور مد ظہر اسلام ہیں، اور ان کے تصانیف آ کر حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ ان کا خطاب آ کر شمس العلماء ہے۔ یہ خطاب سے متعلق بھی آپ کو سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ان کا خطاب آ کر شمس العلماء ہے، اور ان کا تخلص آ کر حالی ہے۔ تو یہ رہا شاعر کا تعارف، وہ کہاں پر پیدا ہوئی، ان کے مجموعے کلام کیا ہیں، تصانیف کیا ہیں وغیرہ کہہ کر۔ دوستوں اس سبق کا پورا مرکزی خیال آ کر جو کہ ایک نظم کے طور پر خواجہ الطاف حسین حالی نے بہت اچھے سے لکھا ہے، جو کہ اللہ کی تعریف میں لکھی ہوئی نظم ہے یہ، جس طریقے سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور اس کے ساتھ اس میں جو ہے ہمیں آنکھ، ہاتھ، پیر، زبان اور کان عطا کیے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہی موسم بدلتے ہیں، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس تصور سے متعلق اس پوری نظم کو لکھے ہیں خواجہ الطاف حسین حالی، تو یہی اس سبق کا مرکزی خیال ہے، پورا اللہ کی تعریف میں لکھی ہوئی نظم ہے یہ۔ اس سبق سے متعلق جو ہے مشکل الفاظ جو بھی یعنی 3-4 ہی ہیں، اسے بہت زیادہ نہیں ہے۔ پہلا آ کر اس میں قبضے کے معنی یہ رہا کہ کسی پر قابو پا لینا، اختیار کر لینا کسی چیز پر، تو اس کو کہتے ہیں قبضہ۔ اگلا لفظ یہ رہا خلقت کا معنی آ کر پورا مخلوق کو کہتے ہیں خلقت، اور اسی طرح کسی جھنڈ کو بھی کہتے ہیں، لوگوں کے پورے جھنڈ کو بھی خلقت کہتے ہیں، لیکن اس سبق سے متعلق خلقت کے معنی آ کر پورے مخلوق کے آتے ہیں۔ تو اگلا لفظ رہا عذیرن یعنی کوئی بھی مشکل وقت کو یا بھی ناگوارہ کو کہتے ہیں، ناگوار کو۔
تو عزیرن کے معنی آ کر مشکل رہا، اور اگلا لفظ رہا گلزار۔ گلزار کا معنی آ کر گلشن کو کہتے ہیں یا پھر باغ کو کہتے ہیں گلزار کہہ کر۔ اگلا لفظ رہا صدا۔ صدا کے معنی ہر وقت یعنی ہمیشہ کو، سین دال الف صدا کے معنی آ کر ہمیشہ ہیں، اور اسی طرح صاد دال الف ہمیشہ، صاد دال الف صدا کے معنی آ کر آواز کے ہوتے ہیں، یہ صدا کے معنی آ کر ہمیشہ کے ہیں۔ سین دال الف صدا کے معنی آ کر ہمیشہ۔ یہ رہے چند الفاظ کے معنی، اس سبق سے متعلق چند مشکل الفاظ اور اس کے معنی۔ اس سبق میں جو ہے قواعد کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اس قواعد آ کر پورا بیسک سے بنیادی قواعد کو ہی بتایا گیا ہے، جیسے کہ حرف تیزی کیا ہے۔ تو حرف تیزی اسے کہتے ہیں جو کہ الف سے یا تک ہوتے ہیں اور ان کی تعداد آ کر 36 ہوتی ہے۔ پورے الف سے یا تک ہوتے ہیں اور ان کی تعداد 36 ہوتی ہے، ان کو سادہ آواز والے حروف بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح بنیادی قواعد کو اس میں رکھا گیا ہے پہلے چیپٹر میں، لیکن اس کے جاننا بھی ضروری ہے، تو اسی لیے اس کو یاد رکھ لیجئے گا کہ سادہ آواز والے حروف بھی حرف تیزی کو ہی کہتے ہیں کہہ کر، ان کی تعداد جو ہے پوری 36 ہوتی ہے۔ ایک اور رہا کہ مرکب حروف کسے کہتے ہیں یا پھر حقاری آواز والے حروف کسے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ رہا دو چشمی ہاتھ سے مل کر بننے والے حروف کو مرکب حروف یا پھر حقاری آواز والے حروف کہتے ہیں۔ اس کی پوری تعداد آ کر 14 ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک اہم طور پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جو بھی دو چشمی ہاتھ سے مل کر حرف بنتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، جیسے کہ گھر میں جو ہے آپ کو گھا اور را دو ہی حرف استعمال کیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گا الگ ہے، ہا الگ ہے اور را الگ ہے، یہ اس کے 3 حروف نہیں ہیں، صرف گھا اور را ہے، دو ہی حرف استعمال ہو کر بنا ہوا لفظ ہے یہ اسی لیے بول رہی ہوں کیونکہ ڈی ایس سی میں ایک سوال پوچھا گیا تھا، کوئی اسی طرح دو چشمے ہاتھ سے مل کر بننے والے لفظ کو دے کر کہا تھا کہ اس کے کتنے حرف ہیں، نیچے آپشنز رکھ دیے تھے 3 4 5 6 وغیرہ، تو بہت سارے لوگ جو ہے دو چشمی ہاں کو الگ اور گھا کو الگ اس طریقے سے گن کر جو ہے بہت سارے غلط آپشنز جو ہے ٹک کرے تھے، تو اس لیے بول رہی ہوں بہت زیادہ ہی اہم ہے، اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہم کر دیتے ہیں جو کہ بہت سارے ہم کو مارکس لوز کرنے پڑتے ہیں، تو یہ بات کو ضرور سے یاد رکھ لیجیے گا۔ حرف تہذی میں آواز کے اعتبار سے حرف تہذی کو جو ہے 2 قسم میں تقسیم کیا گیا ہے، پہلا آ کر حرف علت ہے، دوسرا آ کر حرف صحیح ہے۔ حرف علت کسے کہتے ہیں؟ حرف علت اسے کہتے ہیں جو جسے اس حرف کو ادا کرتے وقت اس کی آواز جو ہے دانت یا زبان وغیرہ سے نہیں ٹکراتی، تو اسے کہتے ہیں حرف علت۔ اردو میں الف و یا آ کر حرف علت ہے، اور الف و یا کے علاوہ بقیہ حرف تہذی کو حرف صحیح کہتے ہیں۔ الف و یا کے علاوہ جو بھی بقیہ حرف تہذی ہیں ان تمام کو حرف صحیح کہتے ہیں۔ الف و یا کو حرف علت اور جو بھی بقیہ حرف تہذی ہیں ان تمام کو حرف صحیح کہتے ہیں۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اسے کہتے ہیں جو کہ اللہ پاک کی شان میں یعنی خدا کی شان میں لکھی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ جو یہ خدا کی شان کا پہلا عنوان ہے وہ بھی حمد ہی ہے، جو کہ اللہ کی بڑائی میں اللہ کی شان میں لکھی گئی نظم ہے، یہ اللہ کی شان میں جو بھی نظم لکھی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ دوستوں یہ رہا آج کا ویڈیو جو کہ 6 کلاس کے اردو کے پہلے چیپٹر سے متعلق تھا۔ میں امید کرتی ہوں اس کے ذریعے آپ کو کافی معلومات ملے ہوں گے، آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا۔ آپ کوئی بھی تبدیلی چاہتے ہیں، چینجز چاہتے ہیں ویڈیوز میں، یا پھر کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور سے کامنٹ کریے گا، اگر جو ہو سکے تو ہم ضرور سے کریں گے، اور آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ ابھی تک جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریس کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بہت ہی جلد، تب تک کے لیے شکریہ۔